اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 172 اور 173 تلاوت کی گئی ہیں، جو 9ویں پارے کے 12ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیت میں فرمایا گیا کہ وہ جو کتاب کو مضبوطی سے تھام کے رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، ہم ان نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اور جب ہم نے قوم بنی اسرائیل پر پہاڑ کھڑا کر دیا اکھاڑ کر اس کے اوپر، اب مانو جس طرح کے شامیانہ ہوتا ہے اس طرح پہاڑ کے اوپر آ گیا، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ اب ہم پر گرنے والا ہے۔ انہیں کہا گیا کہ جو تمہیں حکم دیا گیا ہے، کتاب دی گئی ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑو، اس پر عمل کرو، جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اب فرمایا بھائی اخذ ربک، یاد کرو محبوب جب آپ کے رب نے عہد لیا بنی اسرائیل سے، بنی آدم سے، بلکہ پورے انسانوں کی بات ہے یہاں پر، سب انسانوں سے عہد لیا، من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم، آدم علیہ السلام اور ان کی ساری نسل سے، ان کی جو نسلیں ہیں آنے والی، ان کی پشتوں سے نکالیں۔ معنی یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کی روحوں کو جمع فرمایا، ظاہر کیا، اور فرمایا الست بربکم، اشہدہم علی انفسہم، ان کو اپنے اوپر گواہ کر لیا، ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ، اپنی ذات پر گواہ ہو جاؤ، اور مجھے بتاؤ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ان سب نے کہا ہاں یا اللہ تو ہمارا رب ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں جب روحوں سے کہا گیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو کسی کو یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ کیا کہا جائے جواب میں۔ تو نبی کریم رحمت عالمین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک نے کہا بلا، ہاں یا اللہ تو ہے، کیوں نہیں، تمہارا رب ہے۔ جب آپ کی روح مبارک نے کہا تو پھر سب نبیوں کی روحوں نے آپ کے بعد کہا، پھر سب نبیوں کی امتوں کے روحوں نے کہا کہ بلا یا اللہ، ہاں تو ہمارا رب ہے۔ جب سب نے کہا تو ساتھ کہا کہ شہدنا، ہم گواہ ہوتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی تو ہمارا رب ہے۔ میں اس لیے تم سے یہ اقرار کرایا گیا ہے ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، قیامت کے دن تم یہ نہ کہو کہ ہمیں اس کا پتہ نہیں چلا تھا، اس بات کا علم نہیں ہوا تھا کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ اور تقولوا انما اشرک آباؤنا، یا تم یہ نہ کہو کہ ہمارے بڑوں نے، باپ داداؤں نے شرک کیا تھا، وہ شرک پر چلتے تھے ہم سے پہلے، ہم ان کی اولاد تھے، ہم ان کے پیچھے چلتے رہے، ہم نے وہی کرنا تھا جو وہ کرتے تھے۔ افتہلکنا بما فعل المبطلون، کیا ہمیں ان کی وجہ سے ہلاک کیا جائے گا جو دوسروں نے کیا ہے، کہ ہمیں انہوں نے اس راہ پہ لگایا تھا، ہم اس کے پیچھے چلے تو ہمیں تو عذاب نہیں ہونا چاہیے۔
تو فرمایا ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تمہیں پہلے جو عہد دیا گیا ہے یہ بعد میں تمہیں یاد بھی کرایا جاتا رہا ہے۔ انبیاء کرام آئے پیغام لے کر حق کا، اور یاد دلایا کہ تم نے رب تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا ہوا ہے، تو اس کے سبب سے تمہیں یاد رکھنا ہوگا اور تمہیں اس کی سزا ملے گی نہ مانو گے تو اپنا وعدہ پورا نہیں کیا تم نے اللہ تعالیٰ کو اکیلا رب ماننے کا۔ تو یہ عہد و پیمان جو ہوا اس کے بارے میں بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ روحوں کی بات نہیں ہے، بلکہ جب آدم علیہ السلام پھر ان کی اولاد قیامت تک آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فہم دیتا ہے، شعور دیتا ہے، سمجھ دیتا ہے، اور پھر ان کے سامنے توحید کے دلائل پیش کیے جاتے ہیں، ان کو دکھایا جاتا ہے کہ یہ دیکھو زمین آسمان کس نے بنائے ہیں، سارا نظام کون چلا رہا ہے، سورج چاند ستارے سیارے یا جمادات یہ سب کون بنا رہا ہے، کون چلا رہا ہے، یہ دلائل دکھا کر ان کو ظاہر کیا جاتا ہے کہ وہ مانے کہ رب ایک ہے۔ یہ بھی تفسیر کی جاتی ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی پشت سے ہی ساری روحوں کو نکالا گیا، جس کی تفسیر میں آتا ہے آقا علیہ السلام کا ارشاد حدیث پاک، آدم علیہ السلام کی پشت پر دست قدرت پھیرا، ساری روحیں جو قیامت تک آنے والی سے باہر ظاہر ہو گئیں، جن میں کچھ سفید تھیں جو جنت میں جانے والے لوگوں کی تھیں، اور کچھ سیاہ تھیں جہنم میں جانے والے لوگوں کی تھیں۔ بہرحال دونوں صورتوں میں یہ ہے کہ ان سے عہد سب سے لیا گیا، اب جو اس عہد پر پورا چلے گا وہ قیامت کے دن کامیاب ہوگا، ورنہ ناکامی ہوگی اور جہنم میں جانا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں عرض مولا کریم محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔